السلام علیکم. ٹوڈیز لیکچر فار کلاس 7 سبجیکٹ اسلامیات ہے ہمارے پاس. یہ لیکچر ڈیٹ 3، 4، 5 دسمبر کے لیے ہے، یعنی کہ تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے 3 دن کا یہ کام ہے. لیکچر نمبر 2 ہے یہ. لیکچر 1 میں ہم نے منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کا کام کیا تھا. آج کا لیکچر نیکسٹ 3 ڈیز کے لیے ہے، تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے کے لیے. لیسن ہمارے پاس ہے مساوات. باب چہارم ہی چل رہا ہے، اس کا آگے ایک لیسن ہے مساوات. سب سے پہلا کی پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ مفہوم کہ مساوات ہوتا کیا ہے. برابری، اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ برابری کہ مساوات سے مراد برابر ہونا، ایک جیسا ہونا، کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہ ہونا. اس کے بعد قرآن پاک میں آیت کا ترجمہ لکھا، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب سے خبردار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دو انسانوں کے درمیان ایکویلٹی رکھی ہے. ہر انسان کو ایک جیسا رکھا ہے، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. ہر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جیسا ہے، لیکن ہم اللہ کے نزدیک ہماری جو ویلیو ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے. اعمال اچھے ہیں تو ہماری ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہوگی، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو نہیں ہوگی. اور جو ظاہری ہمارے جو فرق ہیں، رنگ، ہماری نسل، ہماری بولنے کی زبان، ہمارے علاقے، قبیلے، یہ صرف ہماری کیا ہے؟ پہچان کے لیے ہیں. قبیلوں کی یا پھر ہماری نسل یا ہماری قوم یا ہماری جو کاسٹ ہوتی ہے، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مساوات کے بارے میں، وہ دیکھتے ہیں ہم. سیکنڈ کی پوائنٹ، لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری یا فوقیت حاصل نہیں. کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ہم سب ایک انسان، ہمارا باپ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارا رب ایک ہے. ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس لیے کسی کالے رنگ والے کو اپنے سے کمتر سمجھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مساوات کا میننگ یہی ہے کہ ہر انسان ایک جیسے ہیں، ایک اللہ نے بنائے ہیں، سب کا رب ایک ہے. اگر کوئی اوپر ادنا یا اعلیٰ ہے تو اپنے صرف اعمال کی وجہ سے. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ مساوات کی مثالیں. مساوات کی مثالیں کیا ہیں جو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں؟ یہاں دیکھیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی. جب اس کا جرم ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید سے اس عورت کی سفارش کروائی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کا مرتکب ہوتا تو اسے سخت سزا دی جاتی. یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اس لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ جب ان میں سے کوئی اعلیٰ نسل کا یا اچھے حسب نسل والا انسان کوئی چوری کرتا، ڈاکو، مطلب کوئی بھی ایسا جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اسے معاف کر دیا جاتا تھا. لیکن جب کوئی غریب آدمی یا جس کے خاندانی لحاظ سے وہ اتنا اعلیٰ نہیں تھا، وہ جب چوری کرتا یا کوئی بھی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی. اس لیے وہ قومیں کیا ہوگی؟ تباہ ہو گئی. اور لاسٹ پوائنٹ کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول. یہاں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں پر قائم کیا. ایک ایسے مثالی اور درخشاں معاشرہ قائم کیا جس سے ذات پات، رنگ، نسل اور خاندان کے امتیازات کو ختم کر کے لوگوں کو ان کی ذاتی قابلیت، اہلیت، تعلیم و تجربے کی بنیاد پر عہدے اور دیگر اہم کام سونپے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول قائم کیے تھے لوگوں کے لیے، جس کے مطابق ادنا اور اعلیٰ کا جو کنسیپٹ تھا وہ اس طرح تھا کہ جس کے پاس زیادہ قابلیت تھی، جو زیادہ پڑھا لکھا تھا، یا جو اعمال جس کے اچھے تھے اس حساب سے، مطلب کہ جو ظاہری کام، مطلب کپڑے کے لحاظ سے کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس کو اعلیٰ سمجھا جانا. اگر کوئی پرانے یا کوئی پھٹے، مطلب جو غریب آدمی تھا اس کو کم سمجھنا، ایسا نہیں. علم کی بنیاد پر کیا کیا؟ ان کے عہدے فائز کیے، ان کو ذمہ داریاں سونپی گئیں. تو یہ اس چیپٹر کا کیا تھا؟ ہمارے پاس ایک ریویو تھا، اس میں بتایا کیا ہوگا. آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو یہ آیت ہیں، یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، آیتوں کو ترجمے اور ان کے فرمان لکھے ہوئے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ مساوات کا مطلب برابری ہے، کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا بنایا، اور ہر کسی کو جو بنیادی ہمارے پاس رائٹس ہیں وہ ہر کو ایک جیسے ملنے چاہیے. اوکے، کوسچن نمبر 2 ہے. دیکھیے ہمارے کوسچن نمبر 1 ہے، تفصیل سے درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں. یہ آپ لوگوں کے نوٹ بکس کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں. یہ مساوات کا دیکھیں، یہ آپ لوگوں کی کلاس میں کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، مختصر جوابات دیں. یہاں پہ تفصیل سے جوابات دیں.
क्वेश्चन नंबर 1, कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा पेश करते हुए मसवात का मफहूम वाज़ह करें। ये आपकी बुक पे भी है, निशान लगे भी हुए हैं, ठीक है। ये तर्जमा आपने राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, खुतबा हज्जतुल विदा में आपने मसवात के बारे में क्या दर्ज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये निशान भी लगा हुआ है, ठीक है। लोगो तुम्हारा रब एक है, क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नमाज और हज अदा करने में मसवात का अमली मुजाहरा कैसे होता है। अब जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो एक लाइन बनती है, उसके बाद दूसरी पे तीसरी, सारे एक इमाम के पीछे खड़े होते हैं। ये नहीं कहते कि ये अगर आला ख़ानदान कहते उसके लिए कोई और इमाम बुलाया जाए, सब एक इमाम के पीछे खड़े होते हैं, एक सफ़ में खड़े होते हैं और अल्लाह ताला के हुज़ूर अपनी आज़ी का इजहार करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक पैराग्राफ क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, ये आपकी बुक पे निशान भी लगा हुआ है और आपकी नोटबुक पे राइट भी किया गया हुआ है। उसके बाद मुख्तसर जवाब दें, इस्लाम में मसवात से क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आयत का उर्दू में तर्जमा लिखें, इस्लाम से कबल कई कौमें क्यों तबाह हुई, ख़ानदान और नस्लें किस मकसद के लिए बनाई, किस लिए हैं ये, किस लिए बनाई गई, इस्लाम में इज़्ज़त और बरतरी का मेयार क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव की हुई है, खाली जगह पूरी करें और दुरुस्त जवाब के गिर्द निशान लगाएं, ठीक है। ये सारा काम आपकी बुक्स पे हुआ है और नोटबुक्स पे भी काम हुआ है। तो आपने अब करना क्या, अभी 3 दिन का काम है। आपने क्या करना है, डे 1 में जो कि 3 डेट बनती है, इसमें आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है, उसकी ऑब्जेक्टिव लर्न करनी है, याद करनी है। डे 2 में आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो कि 4 डेट बनती है और डे 3 में आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो कि 5 डेट बनती है सैटरडे, ठीक है। 3 दिन का काम है, आप लोगों ने 3 दिन का काम करना है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये आप लोगों ने काम जो करना है इसको रफ पे एक दफ़ा लिख के फिर याद करके लिखना है, ताकि आपकी जो है राइटिंग की प्रैक्टिस हो। सिर्फ याद नहीं कर लेना है, लर्न के साथ साथ आपने राइट करना है, ताकि आपकी जो राइटिंग की प्रैक्टिस है साथ साथ होती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।